السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں۔ اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ پاک کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نمٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی دلیل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اس طرح کی ایک حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث نمبر 283 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جلد 1 صفحہ 391 میں کہتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے باوجود اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا یہ روزوں کے مہینے میں ہی ایسا ہوتا تھا کہ عام معمول میں یہی ہوا کرتا تھا؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرمگاہ کو دھوتی اور نماز جیسا وضو کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کرنے اور اپنی شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی سر فہرست ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان عدالت و شجاعت پر آفتاب بن کر چمکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، مگر افسوس آج امت مسلمہ آپ جیسے جانثاران اسلام کی حیات و شخصیت سے نا واقف ہوتی جا رہی ہے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی نہایت بزرگ ترین ہستی ہیں، اور کیوں نہ ہو خود خلاصہ کائنات محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی سے جھولی پھیلا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی تھی، اے اللہ ان دونوں ابو جہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے اسلام میں داخل ہونے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ اس وقت آسمان والے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ نیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ سابقہ امتوں میں کچھ محدث ہوتے تھے، وہ نبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح باتوں کا الہام ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں۔ اسی کا ثمرہ تھا کہ اگر کسی مسئلے میں مسلمانوں کا اختلاف ہوتا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مختلف ہوتی تو وہ وحی نازل ہوتی تھی جس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید ہوتی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان و دل پر حق کو جاری فرما دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جو کلمات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرش پر کہے وہی الفاظ عرش سے خدا کا قرآن بن کر نازل ہوئے، جیسے سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں مقام ابراہیم پر نماز کا حکم ہے، دوسری آیت حجاب جو سورہ احزاب میں ہے، اور تیسری سورہ طلاق کی وہ آیت جس میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اپنی موجودہ ازواج کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر بیویاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ ان سے فساق و فجار تو کجا شیطان بھی خوف کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان تمہیں جس راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت معراج کے مبارک سفر پر تشریف لے گئے، اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بچشم خود جنت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں محل دیکھا ہے جس کی ایک جانب ایک عورت وضو کر رہی تھی، مجھے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ محل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ خود خلاصہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سورج کبھی بھی عمر سے بہتر کسی شخص پر طلوع نہیں ہوا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نظروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت میں سب سے بہترین پہلے آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
اور خواب کی تعبیر کے امام مشہور تابعی حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ان کے دور خلافت میں کہیں کسی فتنے نے سر نہیں اٹھایا، اس لیے کہ ان کی ذات والا صفات فتنوں کے درمیان بند دروازے کی طرح تھی۔ جب یہ دروازہ توڑ دیا گیا تو فتنے ابل پڑے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف اور ملکی انتظامات اور فتوحات پر نظر ڈالی جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے ظاہر ہوئے جن کا کوئی نمونہ دنیا میں پہلے موجود نہ تھا۔ اور اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی خدمات اور روحانی کمالات کو دیکھا جائے تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور صفات تاریخ میں اس کی جامعیت کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کا ہر رویہ اپنے مرشد برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الانبیاء والرسول کے سچا ہونے کی شہادت ساری دنیا کے سامنے ادا کر گیا۔ خلفائے اس مختصر مضمون میں جو کچھ پیش کیا گیا اسے صرف ایک نمونہ ہی کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ایک تنبیہ ہے کہ نام نہاد مسلمان اسلام کی ایسی بزرگ ترین ہستیوں کے بارے میں جانیں اور ان کی شخصیت سے سبق حاصل کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام رہتا تھا جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی۔ اس نے ایک دن امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کروا دیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تعداد پوچھی، اس نے کہا روزانہ 2 درہم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تو پیشہ کون سا کرتا ہے؟ بولا کہ نقاشی آہن گری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کر چلا آیا۔ دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو وہ صفیں درست کریں۔ جب صفیں سیدھی ہو گئیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور جو ہی نماز شروع کی فیروز نے دفعتاً گھات میں سے نکل کر مسلسل 6 وار کیے، جس میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بسمل پڑے تھے۔ فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا لیکن بالآخر پکڑ لیا گیا اور پھر خودکشی کر لی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا فیروز۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الحمدللہ، میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہو۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم چندہ کاری نہیں ہے، غالباً شفا ہو جائے۔ چنانچہ ایک طبیب کو بلایا گیا، اس نے نبیذ اور دودھ پلایا، مگر دونوں چیزیں زخم کی راہ سے بہہ نکل آئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے 3 دن بعد انتقال فرمایا اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عبد الرحمن، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم نے قبر میں اتارا، اور اس طرح یہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوئی تھی فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا، اور یہی موقع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو متنبع کیا تھا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، اور انہی کے یہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتدا کی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ نے تو عہد کیا تھا کہ ہمارے یہاں 1 مہینے تک نہیں تشریف لائیں گے، اور آج ابھی 29ویں کی صبح ہے، میں تو دن گن رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ 29 دن کا ہے، اور وہ مہینہ 29 ہی کا دن کا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں اب ازواج النبی کو اختیار دیا گیا تھا، اس کی بھی ابتدا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ ہی سے کی، اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراً دو بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غسل کر کے سوتیں، اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتی۔ ناظرین، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائے۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ افضل ہے۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش، اور خلوق خوشبو لگانے والا، اور جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، اور اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس اتاری آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیو موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔